رسول علیہ السلام آتے تھے اور آ کر دعوت دیتے تھے، نیک لوگوں کو خوشخبری سناتے تھے، ایمان والوں کو جنت کی اور جنت کے انعامات کی، اور جو نافرمان لوگ تھے ان کو ڈراتے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں معلق روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سو رہے تھے، آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور میکائیل علیہ السلام آئے، ایک آپ کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے، ایک آپ کے پیروں کے پاس کھڑے ہو گئے، اور آپس میں بات کرنے لگے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، سن رہے تھے، تو مثال بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی۔ فرمایا کہ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے ایک علاقہ خریدا ہے اور وہاں پر گھر بنایا اور پھر دعوت کی ہے، اور ایک شخص کو بھیجا ہے جس نے جا کے لوگوں کو پیغام دیا کہ آؤ، بادشاہ نے دعوت کی ہے اپنے گھر میں، آ کر وہاں کھانا کھاؤ، اور وہاں دسترخوان بچھایا ہے۔ پھر یہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ جو بادشاہ ہے جس نے علاقہ بنایا ہے، دنیا بنائی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، اور اس اللہ نے جو گھر بنایا ہے وہ ہے اسلام، اور وہاں پر جو دسترخوان بچھایا ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ جو کھانا ہے، جو دسترخوان ہے، وہ کیا ہے؟ جنت۔ اور جس کو بھیجا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کو دعوت دی، جس نے آپ کی دعوت قبول کر لی، بادشاہ کے دسترخوان پر آ گیا، آ کر کھانا کھایا، اس کا مطلب ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور پھر جنت کے میوے کھائے اس نے۔ اور جس نے نہیں، انکار کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے وہ دوسری راہ پر نکل گیا، وہ جہنم کے راستے پر نکل گیا، والعیاذ باللہ من ذلک۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور ڈرانا، تیسرا مقصد۔ چوتھا مقصد وہ ہے اقامت الحجہ، حجت قائم کرنا، تاکہ کسی کے پاس عذر نہ باقی رہے کہ میرے تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم لوگوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم ایک رسول مبعوث نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، کسی کو دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو عذاب ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے جو خوشخبری دیتے تھے، ڈراتے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہم تک تو دعوت نہیں پہنچی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے تاکہ عذر ختم ہو جائے۔